نعوذہ ونسلم علی رسولہ الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، ایس کے بی روحانی پروگرام میں میں ہوں آپ کا ہوسٹ رانا ظفر حسین۔ ناظرین محترم، آج کی ویڈیو میں ہم آپ کو ماہ شعبان کا وظیفہ حاجت بتائیں گے۔ اگر آپ اس وظیفہ کو ماہ شعبان میں محبت اور عاجزی سے کرتے ہیں تو اللہ کی ذات مبارکہ آپ کی ہر جائز حاجت اور مشکل کو صدقہ محمد و آل محمد ضرور پورا فرماتے ہیں۔ یہ وظیفہ ناظرین محترم درود ابراہیمی کا ہے۔ آج کا وظیفہ ان بہنوں کے لیے بے حد مجرب روحانی عمل ہے جو کہ رشتہ کی بندش یا اولاد کی بندش کا شکار ہیں، اور ایسی بہنوں کے لیے بھی بے حد مجرب روحانی عمل ثابت ہوگا جو کہ معاملہ محبت میں بے وفائی کا شکار ہو چکی ہیں۔ اس لیے تمام تر ایسی بہنوں سے ہم توجہ کی بھرپور گزارش کرتے ہیں۔ ناظرین محترم، آج کی ویڈیو میں ہم آپ کو ماہ شعبان کا وظیفہ درود ابراہیمی کی وہ معلومات فراہم کرنے جا رہے ہیں جو کہ سلسلہ کے بزرگ ماہ شعبان کو اختیار کیا کرتے تھے۔ یہی وجہ ہے کہ آج ان کا شمار اہل علم میں بڑی ہی عقیدت اور احترام کے ساتھ لیا جاتا ہے۔ ہم ویڈیو میں آگے بڑھنے سے پہلے آپ سبھی کو بتاتے چلیں کہ سلسلہ خیر البشریہ نے دعائے شعبان کا روحانی پروگرام بھی شروع کیا ہے، جس میں سلسلہ کے متقی اور صاحب علم افراد تمام تر اہل ایمان کے لیے خصوصی دعا کریں گی۔ اگر آپ بھی سلسلہ کے بزرگوں سے اپنے لیے دعائے حاجت کروانا چاہتے ہیں تو کمنٹ سیکشن میں اپنا نام اور اپنا مسئلہ بیان کر دیں۔ سلسلہ کے بزرگ انشاءاللہ ماہ شعبان کی دعا میں آپ کا نام بھی شامل کریں گے، اور ہر روز کی دعا میں آپ کا نام خصوصی طور پر لیا جائے گا۔ یاد رکھیں، اس نفسا نفسی کے دور میں کسی بھی فرد کا آپ کے لیے دعا کرنا یا حاجت کے لیے آمین کہہ دینا حاجت کی تکمیل اور مشکلات سے نجات کا ذریعہ بن سکتا ہے۔ ناظرین گرامی، مقدس دنوں میں اپنے لیے دعا کروانا سنت بھی ہے اور مستحب بھی ہے، اس لیے مقدس دنوں میں اپنے لیے دعا ضرور کروایا کریں۔ خیر سامعین محترم، اب ہم اپنے حقیقی موضوع کی طرف بڑھتے ہیں، جہاں ہم آپ کو وظیفہ فار شعبان 2022 کا مکمل حوالہ وضاحت کے ساتھ فراہم کریں گے۔ اس لیے تمام تر سننے والی بہنوں سے ہم توجہ کی بھرپور گزارش کرتے ہیں۔ ناظرین گرامی، ماہ شعبان کا وظیفہ کرنے کے لیے آپ نے چند ایک باتوں کا دھیان لازمی رکھنا ہے۔ نمبر 1، ماہ شعبان کا وظیفہ حاجت کرنے کے لیے آپ نے سب سے پہلے 2 رکعت صلاۃ الحاجت نفل ادا کرنے ہیں۔ یہ نوافل آپ نے روزانہ کی بنیاد پر کرنے ہیں۔ نمبر 2، ماہ شعبان کا وظیفہ کرنے کے لیے آپ نے حسب استطاعت صدقہ بھی صاحب ضرورت کو لازمی تقسیم کرنا ہے۔ نمبر 3، شعبان کا وظیفہ حاجت کرنے کے لیے آپ نے صاف ستھرے کپڑے پہننے ہیں اور خوشبو کا استعمال بھی لازمی کرنا ہے۔ نمبر 4، وظیفہ فار شعبان کے لیے آپ نے تنہائی کا خاص انتظام کرنا ہے تاکہ کوئی بھی فرد آپ کو دانستہ یا غیر دانستہ طور پر ڈسٹرب نہ کر سکے۔ یہ عوامل ناظرین محترم ماہ شعبان کا وظیفہ حاجت سے فیض حاصل کرنے کے لیے بے حد ضروری سمجھے جاتے ہیں۔ اس مختصر سی وضاحت کے بعد اب ہم آپ کو وظیفہ کا طریقہ بتاتے ہیں، اس لیے ذرا توجہ فرمائیے گا۔ معزز سامعین، اس عمل میں کامیابی کے لیے آپ نے ماہ شعبان کے شب و روز میں کسی بھی وقت کسی بھی مقام پر تنہائی کا خاص انتظام کر کے آلتی پالتی کی حالت میں بیٹھ جانا ہے۔ اس کے بعد آپ نے اپنی جائز حاجت کی نیت کر لینی ہے اور اسم اللہ کو تصور کر لینا ہے۔ سامعین محترم، اس مقام پر آپ نے چند ایک سیکنڈ وقفہ لازمی کرنا ہے تاکہ آپ کا وجود اور دل کی دھڑکن نارمل ہو سکے۔ اس کے بعد آپ نے اسم اللہ کو تصور کرتے ہوئے 313 بار درود ابراہیمی کی تلاوت محبت سے، یقین سے اور عاجزی سے کر لینی ہے۔ اس تلاوت کے بعد آپ نے ایک لمبا سجدہ حاجت اللہ کی بارگاہ میں لازمی ادا کرنا ہے، جس میں آپ نے اپنی جائز حاجت کو اللہ کے حضور بڑے ادب اور عاجزی سے رکھنا ہے۔ سامعین محترم، اہل علم بیان کرتے ہیں کہ سجدہ کرنا اور سجدہ میں اللہ کے حضور ہی دعا مانگنا اللہ کی ذات کو یہ عمل بے حد محبوب عمل ہے۔ اہل علم مزید بیان کرتے ہیں کہ اس سجدہ میں آپ جو بھی دعا اللہ کے حضور مانگیں گے وہ دعا صدقہ محمد و آل محمد ضرور پوری ہوگی۔ یہ بے حد متبرک روحانی اور قرآنی عمل ہے جس کی خیر و برکت سے آپ تمام زندگی ہر قسم کے قرض
مرض، غربت و افلاس، تنگ دستی، رشتہ اور شادی کی بندش، اولاد کی بندش، فوبیا، ہسٹیریا 18، جادو، سحر و اسیب، برے تویزات، برے علم، دشمن کے شر، دشمن کے خوف، نظر بد اور ہر قسم کی روحانی اور جسمانی بیماری سے محفوظ ہو جاتی ہیں۔ لہٰذا آپ نے اس عمل کو مکمل اہتمام اور کامل ایمان کے ساتھ کرنا ہے۔ آپ فقط توجہ کریں، اللہ کی ذات مبارکہ بھی ماہ شعبان میں آپ پر ضرور توجہ کرے گی۔ ناظرین محترم، اب ہم ویڈیو کے آخری حصہ کی جانب بڑھتے ہیں، جہاں ہم آپ کو ماہ شعبان میں نقش اسم اعظم کی فضیلت اور اہمیت کے بارے میں بتائیں گے۔ معزز سامعین، سلسلہ کے بزرگ فرماتے ہیں کہ اگر کوئی فرد ایک عرصہ سے جادو، سحر و اسیب، بندش یا بدقسمتی کا شکار ہے تو اس فرد کو چاہیے کہ ماہ شعبان 2022 میں نقش اسم اعظم کا عمل ضرور کرے۔ اس نقش مبارک کی خیر و برکت سے آپ بڑھتی ہوئی عمر کی وجہ سے ہونے والی رشتہ کی بندش، جادو، سحر و اسیب، نظر بد اور بدقسمتی سے شرطیہ نجات حاصل کر پائیں گے۔ سامعین اکرامی، اسم اعظم کا حوالہ حدیث و تفسیر سے ثابت ہے، اس لیے علم روحانیت میں نقش اسم اعظم بے پناہ روحانی فضیلت کا حامل سمجھا جاتا ہے۔ اہل علم بیان کرتے ہیں کہ اگر دنیا میں موجود تمام درختوں کو قلم اور سمندر کو اگر سیاہی بنا دیا جائے تو تب بھی ایسا ممکن نہیں کہ آپ فقط ایک ہی اسم اعظم کے فوائد و فضائل تحریر کر سکیں۔ اس لیے کوئی بھی صاحب علم فرد نقش اسم اعظم کی فضیلت اور اہمیت سے انکار نہیں کرتا۔ اگر آپ بھی اوپر بیان کردہ معاملات سے ابدی نجات حاصل کرنا چاہتے ہیں تو بغیر دیر کیے نقش اسم اعظم کے حصول کو ممکن بنایا جائے، جس کی مزید معلومات کے لیے ہم لنک اور نمبر اسی ویڈیو کی ڈسکرپشن میں دے رہے ہیں۔ ناظرین گرامی، ہم ویڈیو کا اختتام اس بات پر کرتے ہیں کہ ایک بار سچے دل سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات مبارکہ اور آپ کی آل مبارکہ پر درود و سلام کا نذرانہ محبت ضرور پیش کیا جائے، تاکہ محبت کے اس سفر میں آپ کا نذرانہ عقیدت بھی حضور کی بارگاہ تک پیش ہو سکے۔ ہم اللہ تبارک و تعالیٰ کے حضور دعا کرتے ہیں کہ تمام مسلمانوں کو اپنے حفظ و ایمان میں رکھیں اور تمام مسلمانوں کی تمام نیک اور جائز حاجات کو حضور کے وسیلہ جلیلہ سے جلد پورا فرمائیں۔ آمین ثم آمین یا رب العالمین۔